یہ پیر کی جو محبت ہوتی ہے نا، میں اس کے حوالے سے عرض نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. پیر کی جو محبت ہوتی ہے نا، یہ محبت ہی ایسی ہوتی ہے. اگر پیر ہے جامع شرائط، پیر ہو عالم، پیر ہو صحیح العقیدہ سنی مسلمان، پیر فاسق کے معلن نہ ہو، اور پیر کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغیر کس بیچ میں سے منقطع ہوئے آقا سے مل جاتا ہو. یہ 4 شرطیں ضروری ہیں. اور اگر تقوی اور پرہیزگاری مل جائے تو کیا بات ہے مدینے کی، مگر 4 شرطیں ضروری جو میں نے ابتداً بیان کی. تو یہ 4 شرطیں ہونا تو پھر ایسا پیر کامل محبت کرنے والے مرید کو چلاتے 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 فنا فی رسول کے درجے پر لے جاتا ہے، وہاں سے چلاتے چلاتے فنا فی اللہ کے درجے پر لے جاتا ہے. مگر مرید، کامل مرید کسی بھی درجے پر چلا جائے، مرید مرید ہی رہتا ہے، مرید مرید ہی رہتا ہے. اگر اس کی پرواز چڑھ گئی ہے، سوچے تو صحیح کہ میں آج اتنی اونچائی پر بیٹھ گیا ہوں، آج مجھے یہ سب کچھ مل گیا ہے، مجھے اتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، مجھے اتنا معاملہ ہو گیا. یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا اونچا چلا گیا، یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں اتنا اونچا چلا گیا، مجھے اس اونچائی پہ لانے والا کتنا اونچا بیٹا ہوگا. یہ سوچتا نہیں ہے. اتنے اونچے سے بیٹھ کر اب نیچے دیکھتا ہے پیر کو. تو کتنا ہی اوپر بیٹھ جا، جب تجھے پیر کو دیکھنا ہے تو تجھے اوپر ہی دیکھنا ہوگا، نیچے دیکھے گا تو گر جائے گا. جس نے بھی پیر کو نیچے دیکھا وہ نیچے آ گیا، جس نے پیر کو اوپر دیکھا وہ اوپر چلا گیا. یہ جو اوپر چاہتے ہیں، یہ اوپر جو چلے جاتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ بہت اوپر چلے گئے ہم لوگ. اتنے اوپر نہیں گئے ہو ابھی. تمہیں تو اتنا ہی نہیں پتا کہ پیر کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے. پیر کو دیکھنے کے لیے نیچے دیکھتے ہیں کہ اوپر دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے ابھی زمین پہ چلے گا تو چاند کو اوپر دیکھ رہے نا، کہتے ہیں چاند پر بھی چلے جاؤ تو بھی اوپر ہی دیکھنا پڑے گا. جو اوپر ہے نا وہ اوپر ہی ہے. پیر نیچے آتا ہی نہیں ہے. جو پیر ہوتا ہے نا وہ نیچے آتا ہی نہیں ہے. ہماری پروازیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، پیر کی پرواز تو بس چڑھتی چلی جاتی ہے. پیر کی پرواز چلتی چلی جاتی ہے. اتنے مرید جو اس سے وابستہ ہوتے رہے، اب سوچو وہ پیر کہاں تک پہنچ رہا ہوگا. دنیا بھر کے لوگوں کو میگنیٹ کی طرح کھینچ رہا ہے یار. کمال ہے، کمال ہے. شیشے کے اندر بیٹھے ہوئے ہلنے کا دل نہیں ہوتا. دنیا میں کہاں کا بیٹھے ہوئے ہلنے کا دل نہیں ہوتا. مدی چینل پر بیٹھے ہوئے ہلنے کا دل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش اور ایسی نورانیت عطا فرما دی ہے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل. تو یاد رکھیے، جب بھی دیکھنا ہے نا پیر کو، کہاں دیکھنا ہے؟ اوپر. اوپر سماتے اوپر، چھٹی 5ویں منزل پر نہیں. پیر کا مقام اوپر ہی ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ مرید پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے اور مرید پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور مرید کنویں کی تہ میں ہے. اس کے باوجود بھی مرید کو چاہیے کہ تصور کرے کہ میں کنویں کی تہ میں ہوں اور میرا پیر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے. اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کے لیے سبق ہے. ہوتا ہے ایسا کہ جب پیر صاحب کی طرف سے نظر پڑتی ہے، پیر صاحب کی طرف سے اجازتیں ملتی ہیں، پیر صاحب کی طرف سے جب آنا شروع ہوتا ہے نا تو گاڑی دوڑتی ہے. یقین مانو دوڑتی ہے، اڑتی بھی ہے، بہت اڑتی ہے. یہاں تک کہ بہت چاہنے والے، بہت ماننے والے، بہت دیوانے پروانے بن جاتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے. مگر یہ پیچھے دیکھنا بھول جاتا ہے. اور وہاں سے پھر اس کو خیال آتا ہے کہ یہ ساری پرواز میری ہے. بس یہ آتے ہی خیال پتنگ کٹ جاتی ہے. اب جو یہ اڑتی گرتی ہے نا، نوچ کے لوگ پتنگ کو پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے، کتنی ہی اونچائی پر چلا جائے، کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عزت مل جائے، کسی بھی مرید کو جو عزت ملی ہے اس کے پیر ہی کے صدقے میں ملی ہے. نادان ہے وہ مرید جو عزتوں کو کھا کر، محبتوں کو کھا کر، عقیدتوں کو کھا کر سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے. نا، تیرا یہ جلتا بلب صرف پیر کے کرنٹ سے جل رہا ہے. ادھر کرنٹ بند ہوا، ادھر تیری ٹیوب لائٹ بند ہو جائے گی، کسی کام کا نہ رہے گا.
لہذا اپنا کنیکشن جوڑ کے رکھ تو تیرا بلب جلتا رہے گا. یہاں کنیکشن بند ہوا تو اندھیرے کی طرف کوئی بھی نہیں آیا کرتا.